ساتھ وہ بیٹھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو مصعب، آپ نے ابھی پچھلی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا that damage has been done، اور بات چیت کا دروازہ ہو گیا ہے بند۔ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں بات چیت کا؟ آپ جیلم سے گئے، اہل حدیث مسجدوں میں آپ کے خطبات ہوئے، استقبال ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے اہل حدیثوں کے ساتھ آپ کے مناظرے یا گفتگو یا جو بھی کہیں آپ کے بیانات ہوتے رہے، تو اس چیز کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ اعتراض بھی آپ پہ کیا جاتا ہے، منبر و محراب کو آپ مزاحیہ، لطیفوں اور ان چیزوں میں لے کے جاتے ہیں جو اس کے وقار کے خلاف ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ناظر علی کے چینل پر، جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایک بڑے مولانا صاحب نے فون کر کے یہ کہا کہ یہ مولانا مفتی صاحب نے کیا کیا۔ مولانا مودودی ہوں، طاہر القادری ہوں، حنیف قریشی ہوں، سلمان ندوی صاحب، تمام وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک الگ رائے رکھتے ہیں، اہل سنت سے الگ۔ اس ایک موضوع پر وہ کیوں گمراہی میں چلے گئے یا اتنے دور کیوں چلے گئے ہیں؟ پر یہ بھی ایک لوگ الزام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ممبر و محراب کے ذریعے۔ جس ادارے سے آپ منسلک ہیں، جامعۃ الرشید، وہاں اس کا ایک الگ سے بورڈ بنا ہے، مجمع کے نام سے ایک نیا بورڈ بنا ہے۔ بعض لوگ اس کو تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید دیوبندیت جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ایک وفاق المدارس ہے اور ایک دوسری طرف چلا گیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو آپ دیکھ چکے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا، ان کی زندگی کے حوالے سے کافی تفصیلی انٹرویو ہے، وہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر کافی عرصے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس دفعہ کا جو انٹرویو ہے وہ تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے کہ وہ زندگی کے حالات تو ہو گئے، اب کچھ دیگر حوالوں سے، مختلف حوالوں سے کچھ سوالات آپ لوگوں نے بھجوائے، کچھ لوگ ہمارے پاس ہیں، وہ سوالات ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، ان سے کوشش کریں گے ان کے جوابات لینے کی۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بھی ابھی ایک تازہ ترین واقعہ جہلم کا سفر، جو ہر آدمی کے زبان پر ہے، اس حوالے سے ایک تو آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صرف آپ کو نہیں یہ فتح دی، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل حق کو یہ فتح دی ہے، کیونکہ آپ نہ صرف دیوبندیوں کے نمائندہ بن کر وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ تمام اہل سنت مکتبہ فکر کی یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا بریلوی حضرات، وہ تمام آپ کے ساتھ مل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بات جو مجھے کنفیوز کر رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں، سپیکنگ پاور ہے، اور اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے فین فالوئنگ ہے، جس طرح غامدی صاحب یا دوسرے لوگوں کی ہے، اور دلائل بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو اسکرین پہ ان کے حوالے چل رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو اس سب کے باوجود میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ، اور پھر انہوں نے چیلنج بھی دیے، ایکسیپٹ بھی کیا، آپ کے ساتھ وہ بیٹھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ حوالے تو خوارج کے پاس بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے خوارج کی بات ہوئی ہے نا، تو ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی کہ حکومت صرف اللہ کی، حکم فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ ٹھیک ہے لیکن اس سے جو ارادہ ہے وہ باطل ارادہ ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو محض حوالے پیش کر دینا کوئی علم نہیں ہے۔ حوالوں کے لیے آپ گوگل پہ لکھیں، ہر آیت کا حوالہ آ جائے گا، مکتبہ شاملہ میں ڈالیں، آ جائے گا حوالہ۔ یہ جو 8-8 10-10 سال مدرسوں میں بیٹھ کے زندگیاں وقف کی جاتی ہیں، یہ حوالے سیکھنے کے لیے نہیں، ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ امام مالک کے دور کے ایک تابعی ہیں، غالباً امام لیث رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا ارشاد ہے، مشہور قول ہے، الحدیث مغلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جوتا مبارک سند کے طور پہ دیا اور کہا کہ لوگوں کو یہ حدیث جا کے بتاؤ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آیا، سب سے پہلے اول من لقیت عمر، سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، تو میں نے حضرت عمر کو وہ نبی کا جوتا مبارک بھی دکھایا، نال مبارک، اور کہا کہ نبی نے مجھے یہ حدیث دے کے بھیجا ہے، میں لوگوں میں اناؤنس کر دوں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر نے اتنا زور سے دھکا دیا، فخررت علی الستی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں۔
بہرحال نبی کی خدمت میں دونوں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. کیا مطلب؟ حضرت عمر کو یہ خطرہ تھا یہ حدیث سے لوگ غلط مفہوم لیں گے کہ گویا صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے, عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اس دور میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی ایک روایت کو لے کے فیصلہ نہیں کر سکتا, تو آج تو یہ فتنہ اور زیادہ اس بات کا امکان ہے. اس لیے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, پراپر طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, زانوِ تلمذ طے کیا جاتا ہے. جیسے ہم محدثین کو دیکھتے ہیں, فقہا کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کئی سال استاذوں کی شاگردی اختیار کی ہے. ٹھیک ہے استاذ غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط کو چھوڑیں صحیح کے پاس آئیں. تو لوگ کہتے ہیں میں پتہ کیسے چلے گا صحیح غلط کا؟ اللہ نے ہر انسان کو اتنی تمیز دی ہے, اتنی عقل دی ہے کہ اسے اس میں صحیح غلط کا کچھ دن میں پتہ چل جاتا ہے. تو جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ صرف حوالوں سے متاثر ہوتے ہیں, ریفرنس سے متاثر ہوتے ہیں, عوام متاثر ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں علماء میں کوئی بھی ان سے آج تک متاثر نہیں ہوا. بالکل میں اس کی مثال دے دوں, کرونا کی جو تحقیقات تھی نا, بڑی زبردست تحقیقات آ رہی تھی, لیکن کوئی ڈاکٹر اس سے متاثر نہیں ہو رہا تھا. میں اور آپ جیسے لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں, جن کی فیلڈ نہیں ہے, وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے. حالانکہ حوالے ان کے پاس بھی تھے کہ جی کرونا کے نام پہ ایک فلم بنی تھی, اس میں کرونا کا تذکرہ ہے. ہم نے جب ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یہ وہ والا کرونا نہیں ہے, یہ کوئی اور کرونا ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ حوالے پیش کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اور انجینئر صاحب جو نہیں بیٹھے نا سامنے, وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان حوالوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنی تھی. کہ المحنت کے بارے میں یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو المحنت کا عقیدہ ہے اس کو وہ ڈیفائن بھی اپنے مفہوم کے تحت کر رہے ہیں. یعنی علماء دیوبند کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر رہے ہیں جو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے ہے نا, میں آپ پر ایسا الزام دھر دوں جو آپ مانتے ہی نہیں ہیں, اور پھر میں اس الزام پہ لوگوں کو ورغلا رہا ہوں, اور ترجمہ بھی میں اس ترجمے کا مفہوم میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں, اس میں بھی غلطی کر رہا ہوں. تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو علم دین سے ناشنا ہیں, ان کو بیوقوف بنانا میرا خیال ہے کسی بھی فیلڈ میں, جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. میں دیکھتا ہوں گوگل پہ نا بہت سے حکیموں نے مختلف چیزوں کی فضائل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے کے یہ فائدے, حالانکہ وہ نہیں ہے. یعنی ٹماٹر کھانے کے اتنے فائدے نہیں ہیں اس کے, بلکہ کچھ اس کے بیج اور چھلکے میں کچھ نقصانات بھی ہیں, ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گوگل پہ جو حکیم بنے ہوئے ہیں نہیں, انہوں نے ایسی تحقیقات, یعنی آپ کچھ بھی لکھ دینا گوگل پہ, چیکو کھانے کے کیا فائدے ہیں, آپ کو لگے گا دنیا میں چیکو کے علاوہ کوئی پھل ہی نہیں ہے. تو جیسے یہ چورن بیچنے کی دکانیں ہیں, تو اسی طرح چورن دین کے نام پہ بھی بکتا ہے, دنیا کے نام پہ بھی بکتا ہے, دین کے نام پہ بھی بکتا ہے. اور ہر شخص لیبل اچھا لگاتا ہے. تو جس نے دین کے نام پہ چورن بیچنا ہوتا ہے وہ لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں لوگوں کے چورن کی دکانیں بند کر رہا ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا 10 دکانیں پہلے سے دودھ کی موجود ہیں, تو جب تک وہ بند نہیں ہوں گی آپ کی دکان چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نئی دکان چلانے کے لیے لیبل یہ لگاتے ہو کہ یہ دکانیں چلا رہے ہیں. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا بہت عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی جاتے ہیں, اور مجھے وہ نہیں بیٹھے, ان کو پتا تھا کہ میں بیٹھ جاتا تو ان کے حوالوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی. المحنت کے جو 3 عقیدے وہ صبح و شام کھلاتے ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو میں کہتا بھئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر دو, ایک آیت یا ایک حدیث. وہ ایک بھی نہیں, وہ ممکن ہے انہوں نے سرچ کی ہو کچھ انجینئر صاحب نے, ان کو لگا ہو کہ بھائی یہ جو میں نے دعوے کیے ہیں یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے. تو اب وہ بعض دفعہ آدمی اتنا آگے چلے جاتا ہے نا. ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک عسى ان یکون بغیضک بغضا ما, کہ کسی سے محبت اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کسی وقت تمہیں اس سے نفرت کرنی پڑ جائے, اور کسی سے نفرت بھی اعتدال سے کرو, ایسا نہ ہو کبھی محبت کرنی پڑ جائے. تو آپ دعووں میں اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے کا راستہ آپ اپنے لیے چھوڑ دیں. تو انجینئر صاحب نے المحنت کی اسٹڈی کیے بغیر, دلائل کا مطالعہ کیے بغیر, بس وہ چند عبارتوں پر اکتفا کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ اب محترم کے لیے واپسی کا راستہ میں سمجھتا ہوں اب بچا نہیں تھا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہم کہتے ہیں محنت سے بڑا مسئلہ ہے, اس میں بھی محترم نے اتنے بڑے بڑے کچھ دعوے کر دیے اور غلط دعوے کہ اب وہ پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا ہے.
یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھتے تو کوارٹر. میں تو 1 مہینہ کی تیاری کر کے گیا تھا, میں ایسے نہیں اٹھ کے چلا گیا تھا. ہم تو اس تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ سامنے محترم بیٹھیں گے اور ہم اس سے بات. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر کویشچننگ سے وہ بچ رہے ہیں, یعنی وہ اکیلے بیٹھ کے تو بات کریں. دیکھیں وہ تو یہی ہے نا کہ وہ خود ہی بالنگ کراؤ, خود ہی بیٹنگ کرو اور فیلڈنگ بھی خود ہی کرو. تو میں نے ایک شعر اکثر میری زبان پہ آج کل آ رہا ہے, کچھ پرانے اشعار ہیں نا, وہ کچھ مواقع پہ یاد آ جاتے ہیں. ایک شاعر نے اپنی محبوبہ سے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. یعنی حسینہ اگر کو دیکھ کے جب کوئی دیکھتا ہے نا بڑی نگاہوں سے اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو تو حسینہ کو شرم آتی ہے اکثر. تو یہ ایک حسینہ کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے حسن کی کوئی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے. اب کسی کے کوئی تعریف نہ کر رہا اور شیشے میں دیکھ کے شرمانے لگے اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. تو ان کا محترم کا جو حساب ہے نا, اپنے ہی مطلب کے لوگ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, سوالات بھی اپنے مطلب کے. بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ یار ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کھلے عام سوال کرنے کی. وہ سوال بھی محترم کی مرضی کے, جواب بھی ان کی مرضی کے, پھر اس پہ ہم اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض بھی جاتے ہیں, پھر وہی چیز گھماتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ جو ہے ملاقڑہ چل رہا تھا اتنے عرصے سے, تو اسی لیے ہم نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو ذرا حساب کتاب صحیح ہو جائے گا. تو آپ جب آئے کراچی سے اتنی تیاری کر کے یہ سارا, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ملاقات؟ ہاں میرے ذہن میں تو یہ تھا. مجھے لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں بیٹھیں گے, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نہ بیٹھنا تو کلین بولڈ ہونا ہے نا. لیکن ان کی تو ہسٹری یہی رہی, وہ نہیں بیٹھتے تھے. بھائی وہ ہسٹری دوسروں کے ساتھ رہی ہے نا, میرے ساتھ تو وہ ایگری ہوئے اور انہوں نے کہا میری کرامت ہوگی کہ یہ جہلم آ جائیں. تو یہ تو, اور میں نے جب کہا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ سچی مچی کا کہا تھا بیٹھنا چاہتا ہوں, یعنی یہ جھوٹی موٹی کا نہیں کہا تھا میں نے. تو میرا تو اس وقت سے ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے میں بزی آدمی ہوں, بہت مصروف. جامعہ کی چھٹیاں, اچھا میں نے ارادہ اس سے پہلے والی چھٹیوں میں کیا تھا. جامعہ الرشید سے میری چھٹیاں ہوئی تھیں, جو عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں نا, بقرعید کی, بقرعید کی چھٹیاں تھیں, ہاں شاید بقرعید کی چھٹیاں, اس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا. لیکن میری اہلیہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی اور زندگی موت کی کشمکش سے نکلی ہے وہ, تو وہ چھٹیاں میری یہاں کینسل, ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ان چھٹیوں میں جانے کا, اس کی وجہ سے میں ڈیلے ہو گیا. یعنی باقی ہم سب کی طرح, یعنی آپ کے لیے بھی یہ شاکنگ نیوز تھی کہ انجینئر صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے؟ ہاں مجھے نہیں توقع تھی کہ وہ, میرا خیال یہ تھا کہ 48 گھنٹے جب 47 گھنٹے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ ہوں گے تو یہ کلپ سب اپلوڈ کر دیں گے. میں نے ساتھیوں سے کہا شاید یہ ہمیں تھکانا چاہ رہے ہیں, میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن ایک انسان کو خیال تو آتا ہے کہ یہ ہمارے شاید اس صبر کا امتحان لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو. صحیح, ٹھیک. تو وہ صاحب یہ جو آپ نے ساری بات کی کہ وہ حوالے اور اپنی مرضی کی گفتگو, یہ جو, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو میں نے کہا تھا نا ہو نہیں سکتا بیٹھنے کے لیے آمادہ ہوں, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں. مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ محترم بیٹھنے کے لیے آمادہ تو ہو جائیں گے, لیکن کچھ اور پھر شرارت کر کے یہ بحث مباحثے کو ٹالنے کی کوشش کریں گے یا ٹاپک چینج کرنے کی کوشش ہوگی. کوئی اس طرح کی شرط لگا دی جائے گی جو قابل عمل نہ ہو, جیسے وہ نا پی ٹی وی کی شرط لگا دی عمران خان اور طاہر اشرفی صاحب اور پی ٹی وی, تو اس طرح کی کوئی شرط نہ لگا دیں. تو کیونکہ بیٹھنے کے بعد ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2 اور 2, ہم نے جو ان کے کلپ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے, رجسٹر میں جمع کیے ہوئے تھے, میرا بھانجا میرے ساتھ تھا, وہ بھی این ڈی یونیورسٹی میں 2 سال پڑھ چکا ہے, انجینئر ہے, آدھا انجینئر بن چکا ہے. اس کے ذمے صرف انجینئر صاحب کے کلپ تھے کہ میں جو کلپ جس وقت مانگوں آپ نے فوراً, تو اس میں اتنا تضاد تھا نا, وہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہوتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انجینئر کے 2-4 فین اب باقی رہ بھی گئے نا, انہوں نے بھی پیچھے ہٹ جانا تھا. صحیح. تو مصعب اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی محنت کی اور اس کی کلپ اور ہر چیز سامنے لے کر آئے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب تو وہ مناظرہ نہیں ہو سکا, گفتگو نہیں ہو سکی, تو اب وہ جو اعتراض اٹھاتا ہے, وہ جو آپ کی اتنی تیاری تھی, وہ اب ہم کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آپ دعا کریں اللہ ہمارے وقت میں برکت دے, کیونکہ میں بہت بزی آدمی ہوں, میں مصروف آدمی ہوں, تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو ڈالیں گے. اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بھی میں بڑے حضرات سے مشورہ بھی کروں گا جو حالات کو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی انجینئر صاحب کے جو اعتراضات ہیں نا, ان کے جواب تو بہرحال آنے چاہیے, وہ تو ہم دیں گے.
مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انجینئر کا نام لے کے رد کریں کہ انہوں نے یہ انجینئر نے یہ کہا اور اس کا یہ جواب ہے. تو اس میں مجھے ابھی شرح صدر اس لیے نہیں ہوا کہ پھر وہ یعنی وہی ہوگا نا کہ ایک آدمی کو آپ دوبارہ, کیونکہ انجینئر صاحب کی عادت یہ ہے کہ جب ان کے نام لے کے ان پہ کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو انہوں نے فوراً کوئی الٹا سیدھا رپلائی دینا ہوتا ہے جس میں کچھ مسٹیک ہوتی ہیں. اس رپلائی کا پھر میں جواب دوں گا, پھر وہاں سے. تو وہی جنگ جس سے بچنے کے لیے میں نے ارادہ کیا تھا ایک دفعہ فیس ٹو فیس بات ہو جائے تو وہی جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے. تو اگر مجھے شرح صدر ہو گیا, وہ یعنی جو ہم نے تیاری کی تھی اور جو ان کے اعتراضات کے جواب ہیں وہ تو بہرحال آنے ہی آنے ہیں انشاءاللہ. لوگ دیکھ لیں گے دور دور چار کی طرح کے یعنی ہمارے دعووں میں کتنی سچائی ہے. اور یہ جو انہوں نے المہند اور حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے ہیں یہ کتنے غلط ہیں, جھوٹے ہیں. یہ تو انشاءاللہ عوام دیکھ لے گی. لیکن اس میں طریقہ کار کیا ہوگا, اس میں جب تک کوئی ایک جانب مجھے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بار. تو مفتی صاحب آپ نے ابھی پچھلی اپنی ایک تقریر میں غالباً راولپنڈی میں آپ نے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا تھا that damage has been done اور بات چیت کا دروازہ ہو گیا ہے بند. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں بات چیت کا؟ اصل میں اگر میں یوں کہوں نا ہاں جی بات چیت کا دروازہ کھلا ہے تو پھر کوئی نیا ناٹک نہ ہو جائے. یہ اتنی واضح یعنی اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ فیئر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. میں اچانک کسی کے گھر نہیں پہنچا, میں نے آنے کے بعد 48 آورز کا آپ کو بات چیت کا ٹائم نہیں دیا, پازیٹیو رپلائی کا ٹائم دیا ہے کہ آپ اگر سفر پہ ہیں, بیمار ہیں, 10 مسائل ہیں, کوئی بات نہیں یار, آپ 48 آورز میں یہ ریکارڈ کروا دیں کہ میں ابھی نہیں کر سکتا, میں اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے. تو میری چھٹی 30 اکتوبر تک کی تھی, میں بیٹھ جاتا تو ان کا نمائندہ مل لیتا. تو میں سمجھتا ہوں اتنا فیئر کام کرنے کے بعد اب اگر کوئی ایسا کوئی ہماری وہ صورت بنتی ہے نا تو اس میں کوئی ناٹک کا خطرہ زیادہ ہے, کوئی فساد کا خطرہ زیادہ ہے. اسی لیے پھر انہوں نے ایک آپشن دی ہے پی ٹی وی کی, اس کو تو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں, وہ تو ایک مذاق خیز ہے, لوگ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن دوسری انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طاہر اشرفی صاحب اور میرے مشترکہ دوست ہیں, وہاں پہ ان کو شاید خطرہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے, جس طرح وہ کہتے ہیں آپ گنڈے شنڈے لے کر آئے ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے, یہ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مجھے خطرہ ہے آپ گنڈے لے کر آئے ہیں, تو میں گنڈوں کا تعارف کروا دیتا نا کہ یہ میرا بھانجا ہے, آپ پولیس تھانے سے رابطہ کرتے کراچی میں کہ بھائی اس کا گنڈا گردی میں کہیں. ایسے تو دیکھیں میں بھی گنڈا ہو سکتا ہوں پھر. تو ایسے ہی گنڈے ونڈے کے الزام, یہ فضول باتیں ہوتی ہیں, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اگر وہ نیوٹرل جگہ جس طرح انہوں نے کہا ہے طاہر اشرفی صاحب کے دوست یا مشترکہ دوست, اس طرح کی کوئی صورت آگے چل دیکھیں اگر ہوگا تو بالکل 100 دفعہ بیٹھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس میں ناٹک کا امکان اب زیادہ ہے. کیونکہ ایک آدمی نے اگر سیریس ہوتا تو بھائی آپ کو اتنا بہترین موقع ملا تھا, تو اب کیوں آپ نے ضائع کر دیا اس کو؟ تو ہم پھر اس پہ ان سے پورا جو ہے نا وہ تحقیق کریں گے اس میں کہ ایسا تو نہیں کہ اب کوئی نئے ناٹک کا آپ نے پروگرام بنایا وہ. کیونکہ اس چیز کو آپ کی کو لے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے انجینئر کے جو فالوور تھے وہ 4-5 دن بیچارے بہت بےتابی سے انتظار کرتے رہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان سے جب ہم بھی پوچھتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بس انجینئر صاحب جو کہیں گے پھر ہم, یعنی بس زبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب انہوں نے جو کچھ کہا پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے یہ جو کہہ دیا کہ دروازہ بند, تو یہ مفتی صاحب نہیں وہ نہ بھاگنے والی بات نہیں ہے, یہ ان کو بس وہ باتوں کو پکڑتے ہیں, باتوں کو پکڑنے والی, جس طرح وہ آپ 24 گھنٹے 18 گھنٹے اور 2 گھنٹے یہ جو میں نے الفاظ کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن اور آپ سے بات چیت کے دروازے ہو گئے بند, اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دونوں طرف جو ایک کھچاؤ چل رہا ہے نا وہ کھچاؤ ختم ہو. کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ساری قوم کو ایک ہی مسئلے میں الجھا دیں, اور زمانے میں بہت سارے غم ہیں, کیونکہ لوگ بہت سے تماشائی بھی بن کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس چسکے لے رہے ہیں کہ ہوگا کیا. تو یہ ایک بڑا مقصد تھا کہ یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن اور بات چیت کا دروازہ ہو گیا بند, تاکہ یہ جو تناؤ ہے نا یہ ختم ہو اور دوسرے کاموں میں لگیں آپ. اچھا, ایک کرامت ان کی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی, انہوں نے کہا تھا آپ نہیں آئیں گے. دوسری کرامت انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ میری کرامت ہے کہ دیکھیں کہ میرے خلاف یہ مفتی طارق مسعود صاحب یا اہل حدیث بریلوی یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے. وہ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ آپ جیلم سے گئے, اہل حدیث مسجدوں میں آپ کے خطبات ہوئے, استقبال ہوئے, حالانکہ اس سے پہلے اہل حدیثوں کے ساتھ آپ کے مناظرے یا گفتگو یا جو بھی کہیں آپ کے بیانات ہوتے رہے. تو اس چیز کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ واقعی اہل اس سے آپ اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں انجینئر صاحب نے شاید کچھ متشدد, شاید میں بہت ہی اچھا گمان رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, کچھ ایسے متشدد دیوبندیوں کو دیکھ لیا ہو جو ہر ایک کو کافر کہتے ہیں, ہر ایک کو, شاید
تو اس کی وجہ سے ان کا ذہن دیوبندیوں کے بارے میں یہ بن گیا ہو کہ سارے ایسے ہوتے ہیں. میں بہت اچھا گمان رکھ کے کہہ رہا ہوں, لیکن جب انسان زمین میں چلتا پھرتا ہے نا تو اسے بہت سے معتدل لوگ نظر آتے ہیں. میں حقیقت بتاؤں, میرا اہل حدیث کے بارے میں 20 سال پہلے جو گمان تھا, جب میں نے میرے اسفار شروع ہوئے, بہت سے اہل حدیث علماء سے میری ملاقاتیں ہوئیں. میں 2003 یا 4 کی بات ہے, وزیر آباد میں 1 مہینہ رہا ہوں. وہاں میں نے بہت قریب سے اہل حدیث حضرات کو دیکھا, علماء سے بھی ملا. مجھے ان میں بہت سے متشدد بھی ملے لیکن بہت سے معتدل بھی ملے. تو میرا اہل حدیث کے بارے میں یہ نظریہ کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ چینج ہوا. تو ہو سکتا ہے انجینئر صاحب جب زمین میں چلیں پھریں تو ان کو بھی بہت سے ایسے دیوبندی مل جائیں. آپ نے 2-4 وہ دیکھ کے چاول ہوتے ہیں نا, 2-4 چکھنے کے بعد پوری دیکھ پر, تو 2-4 دیوبندی دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ سارے ایسے ہوتے ہیں, تو یہ ممکن ہے. تو میرا اس وقت 2004 میں بہت سے اہل حدیث سے میرے سلام دعا ہوئی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار, اور وہ میرا بیان بڑے شوق سے سنتے تھے. میں نے ان کو ہمارا تقلید کے بارے میں نظریہ کیا ہے وہ میں نے سمجھایا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار تقلید کو اس طرح سے ڈیفائن کسی نے ہمارے سامنے پہلی مرتبہ کیا ہے. تو دونوں طرف متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں, معتدل لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اہل حدیث حضرات کے بارے میں ایک میرا نرم وہ ہے کہ میں کیا, یہ ہمارے اکابر کے فتاوی موجود ہیں. آپ ریٹن میں آپ کسی بھی دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لیں, بن نوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں, اور آپ جامعہ فاروقیہ سے فتویٰ لے لیں, جامعہ اشرفیہ سے فتویٰ لے لیں, سب کا یہی ملے گا کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, بشرطے کہ متشدد نہ ہو. ہاں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اہل حدیث کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ درست سمجھتا ہوں. وہ تو میں پھر سوال پیدا ہو, میں خود اہل حدیث کیوں نہیں ہو گیا بھائی. مجھے فقہ حنفی پر بھرپور اعتماد ہے, لیکن یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جس کی بیس پر آپ کسی کو 72 فرقوں سے میں داخل کر دیں. اختلاف رائے ہے, اور یہ اختلاف شروع میں بھی رہا ہے. ہاں 99.9% میں کہتا ہوں امت جس طریقے کو فالو کر رہی ہے اسی طریقے میں خیر ہے. وہ ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, دوسرے پر ملامت نہ کی جائے. تو یہ ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی, اور یہ آج سے نہیں, میں ہمیشہ سے یہ تقریریں میری, جو لوگ میرے بیان سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اہل حدیث کو جب ڈیفائن کرتا ہوں اسی طرح سے کرتا ہوں ڈیفائن. تو انجینئر صاحب کو شاید یہ عجب ہے, خود پسندی ہے کہ وہ ہر خیر اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا, میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ایک بات کی کہ بھائی اب تبلیغ کا کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے. یہ ایک رائے ہے, عرب بھی اسی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فضائل اعمال کی جو کرامت ہے وہ از قبیل کرامت ہی ہے, کرامت کے قبیل سے, لیکن یہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو صحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہو. اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آج موجود ہوتے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہی کہتے. لیکن ایک رائے ہے, تبلیغ کے اکابر تھوڑی ہماری رائے کے پابند. یہ میں نے بیان 12-13 سال پہلے بھی کیا تھا, جب ہم نے انجینئر صاحب کا لفظ نہیں سنا تھا. اس کے بعد بھی کیا, تو بعد والا بیان میں انہوں نے وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ دیکھو میری فتح اور میری وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, اتنی خود پسندی بالکل صحیح نہیں ہے. یہ جو ہمارا پہلے موقف تھا وہی الحمدللہ اب موقف ہے. اچھا وہ صاحب, ایک اور مسئلہ عوام سے ریلیٹڈ اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن دینی حلقوں سے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پہ ہر مسلک کے ایک الگ تعلیمی بورڈ ہے. دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا تعلیمی بورڈ ہے وفاق المدارس, اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ اور دیگر تمام مسالک کا. اب اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, اور جس ادارے سے آپ منسلک ہیں جامعۃ الرشید, وہاں اس کا ایک الگ سے بورڈ بنا ہے, مجمع کے نام سے ایک نیا بورڈ بنا ہے. اس پر آپس میں بڑی تنقید بھی ہوئی دونوں حلقوں کی, کچھ اس کے خلاف ہیں کچھ اس کے حق میں ہیں. اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وفاق المدارس کے صدر بھی بن گئے. آپ ان کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں, آپ کی گفتگو میں ان کا بارہا ذکر بھی آتا ہے. تو بعض لوگ اس کو تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید دیوبندیت جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, ایک وفاق المدارس ہے اور ایک دوسری طرف چلا گیا. آپ کا اس بارے میں کیا کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, اور اگر اب وہ بن گیا تو اب اس میں درمیانی راہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو دیوبندیت کا لفظ غیر ضروری استعمال ہے نا, اس کا دیوبندیت کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندیت یہ لوگوں نے نام دیا ہے. جب اسلام بر صغیر میں آیا نا, تو کچھ لوگ تھے کہ جو اسی اسلام کو ہمیشہ سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے ہماری رائے کے مطابق ہٹ گئے. تو تھے دونوں مسلمان. تو جن کا انڈیا کا جو ایک دیوبند ایک ضلع ہے, جن کا
وہاں سے تعلق تھا لوگوں نے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, اور جن کا بریلی سے تعلق تھا ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ نام لوگوں نے دیے ہیں, یہ علماء دیوبند نے نہیں بنائے کہ ایک فرقہ بنا دیا ہو. وہ محترم نے بتایا نا کہ وہ انار کا درخت کی جو 1857 میں بنیاد رکھی تو اس وقت سے پہلے دیوبندی تھے ہی نہیں, سب سے پہلے یہ نام نہیں تھا. ورنہ سارے علماء جس فقہ کو فالو کرے تو فقہ حنفی تھا, جو بریلوی حضرات کا بھی ہے, دیوبندی حضرات کا بھی ہے. تو ظاہر رائے کا جب اختلاف ہوا تو جیسے تیجا ہے, 40واں ہے, جو لوگ یہ چیز کو صحیح سمجھتے ہیں 11ویں شریف اور یہ اس طرح کی چیزوں کو, تو لوگوں نے فرق کرنے کے لیے, کیونکہ ہیں تو دونوں مسلمان, تو اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان, یا وہ یعنی ہر آدمی میں اپنے آپ کو سچا کہوں گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی نا. تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس بحث میں پڑے بغیر لوگ خود نام دے دیتے ہیں پہچان کے طور پر کہ یہ جو یہ والی چیزیں نہیں کرتے وہ ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ فرقوں کی بنیاد رکھی ہے. تو میں یہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے دیوبندی ایک جگہ جمع تھے, یہ تعبیر غلط ہے. یوں کہنا چاہیے سارے علماء ایک کا ایک تعلیمی نصاب تھا, وہ سارے ایک جگہ جمع تھے. تو جامعۃ الرشید نے ایک الگ تعلیمی نصاب کیوں بنایا؟ میں اختلاف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ تعبیر تو درست ہے, لیکن جب لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کیا تو ہمارے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی. ابھی بھی دیوبندی مسجدوں میں دیوبندی لکھا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام ان کو دیوبندی کہتی ہیں, وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی مسجدوں میں لکھتے ہیں. بس دیکھیں, جب ایک کوئی چیز کسی کی پہچان بن جاتی ہے نا, کسی سے فرق کرنے کے لیے, جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہم حنفی نہیں ہیں, ہم محمدی ہیں, اور ہماری جماعت المسلمین والے جو خاص طور پہ کہتے ہیں نا ہمارا نام اللہ نے جماعت المسلمین رکھا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ جماعت المسلمین کافروں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مسلم ہیں ہم سب, تو غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم ہے. باقی کوئی تیجا کرتا ہے 40واں کرتا ہے, اس سے پہچان کرانے میں اب کیا نام دیں گے ہم؟ یا تو ہم یہ کہیں, یہ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہ ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ کی جو بچی ہے یا آپ کا جو خاندان ہے وہ تیجا 40واں اور یہ سب چیزیں نہیں کرتے, تو آپ لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ نبی کو کیا سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, یا یعنی آپ ظاہر چاہیں گے جو آپ کے عقیدے اور عمل سے متفق ہیں انہی میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے کہ جی وہ آپ تیجا کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان شارٹ بھائی آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. تو یہ لوگوں نے نا اختصار کے لیے, تو جب یہ لوگوں میں لفظ رائج ہوا ہے تو پھر علماء نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو علماء نے بھی ان شارٹ بھائی یہ عقائد ہیں, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن مسجدوں میں جو دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی لکھا جاتا ہے, میں بہت سخت اس کے خلاف ہوں, بلکہ میں ناموں کے ساتھ لکھنے کے بھی خلاف ہوں. میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ ڈی بھی لکھا جاتا تھا, وہ تھا دامت برکاتہم, میں نے وہ ہٹوایا کہ لوگ اس کو دیوبندی نہ سمجھیں. تو یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ ڈیفائن کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, رشتوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تو میرا خیال ہے مسجد میں امام کے تعین کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کمیٹی والے بیٹھتے ہیں, وہی آپ آئے ہیں سلیکشن کے لیے, ہماری مسجد میں نئی مسجد بنائی ہے ہم نے, تو آپ وہاں امام لگنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ تیجے 40 میں یا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تو اس کے بجائے لوگ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں بریلوی, ان شارٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان شارٹ. تو جہاں بہت شدید ضرورت ہو اختصار سے کام لینے کی وہاں تو ٹھیک ہے, ورنہ بلا وجہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی یا مسجدوں میں لگانا یہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک امام صاحب نے مسجد میں لگایا ہوا تھا دیوبندی, تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں لگایا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ پہلے مسجدوں میں پھڈے بہت ہو رہے تھے, یہ ان کی مسجد چھین رہے ہیں یہ والے مسلک والے ان کی مسجد, تو پھر گورنمنٹ کا ایک لا ہے کہ وہ آپ ایک خاص مسلک کے نام سے رجسٹرڈ ہوگی تاکہ پھر وہ انہی کے نام ہو, اس میں دوسرا کوئی قبضہ نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ کی حد تک رکھو نا اس کو. اب جامع مسجد اہل حدیث دیوبندی بریلوی اتنا برا تاثر جاتا ہے, کوئی غیر مسلم بولے گا یار یہ کیا مطلب ہے اس کا, اس لیے میری مسجد میں نہیں لکھا ہوا کچھ بھی. جامع مسجد الفلاحیہ ہے, نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث, کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے. سعودی عرب میں جائیں گے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو مسجدوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اور یہ ہمارے حضرات بھی, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تھا, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی, ہٹوایا یہ لفظ. محمود حسن دیوبندی جو نام لکھا ہوتا ہے نا ان کا, مفتی محمود, وہ دیوبند کے رہنے والوں کی وجہ سے, جیسے نواز دیوبندی مشہور شاعر ہے تو وہ دیوبند کا رہنے والا ہے,
اور کمال کی بات ہے ہم بھی دیوبند ہی کے ضلع سے ہمارا تعلق ہے تو پھر بھی میں نے نہیں اپنے نام کے ساتھ لگوانے دیا. صحیح. اچھا وہ اپنے وفاق کی بات کر رہے تھے, اصل بات وہ تھی. دیکھیں جو جامعۃ الرشید نے نیا وفاق بنایا مجمع العلوم اسلامیہ کے نام سے, اس بارے میں ایک اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مقاصد میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, مقاصد سب کے ایک ہیں. اگر جامعۃ الرشید کا مقصد اور وفاق المدارس کے مقصد میں کوئی فرق ہے تو یہ پھر بہت بڑا تنازع ہے. دونوں کے مقاصد اگر بالکل الگ الگ ہیں, ہدف دونوں کا, مثال کے طور پر ان کا ہدف ہے اسلام کو پروموٹ کرنا, جامعہ والوں کا ہدف ہے اسلام کو نیچے کرنا. تو جب ہدف دونوں کا ایک ہی ہے تو ذرائع میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرو, ذرائع میں جتنی لچک پیدا کر سکتے ہو کرو. تو اگر جامعۃ الرشید کے اہداف کچھ اور ہیں, ان اہداف کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد تک پہنچیں گے جہاں وفاق المدارس پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو وہ طریقہ کار اگر الگ اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ تھے لیکن انہوں نے مدرسوں کے ٹریک سے ہٹ کے ایک الگ ایک عوامی سلسلہ شروع کیا. ان کا خیال یہ تھا بھئی یہ مدرسے رہنا بھی ضروری ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے, ان کے علاوہ یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو وہ بھی اسی مدرسے ہی کی برکت تھی کہ انہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک بندہ پیدا کیا جنہوں نے اس جہت پہ کام کیا, اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں. تو جامعۃ الرشید اگر ایک الگ وفاق کے ذریعے, کیونکہ ایک تعلیمی نصاب الگ جامعۃ الرشید لا رہا ہے اور ان کا بڑا مقصد ہے کہ بھائی ہم بیوروکریسی میں لوگ پیدا کریں اور عدالتوں میں لوگ پیدا کریں, اور صرف یہ دعوے نہیں ہیں. جامعۃ الرشید کا آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, 200-250 کمیشن آفیسر جامعۃ الرشید نے فوج کو دیے ہیں, تو یہ کتنی ایک بڑا اقدام ہے. تو وہ تو وفاق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دیے, وفاق کے ساتھ رہتے ہوئے دیے, لیکن وہ تعلیمی جامعہ اس سے زیادہ دے سکتا تھا نا. یعنی آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ بیٹھیں بالکل نیوٹرل ہو کے, بالکل ذہن کو رکھ کے نا, بالکل ایک نیوٹرل ہو کے, تو وہ میں سمجھتا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو واضح کر دیں گے کہ اس نئے وفاق کی ہمیں کیا ضرورت تھی اور جن طریقوں سے ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے لیے یہ ضروری تھا. لیکن اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کے, یہ الزامات نہ لگائے جائیں کہ یہ حکومت کے لوگ ہیں, ISI نے ان سے یہ کروایا ہے, جب یہ چیزیں لگتی ہے تو پھر بات خراب ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جامعۃ الرشید کا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ وفاق المدارس غلط ٹریک پہ چل رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے تبلیغی جماعت کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ مدرسے غلط ہیں. جو وفاق المدارس کی خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور ان کی اپنی ضرورت ہے. اس کی مثال ہے کہ جیسے کوئی آپ کو بڑے حضرات کہتے ہیں آپ نے یہاں پہنچنا ہے, یہ آپ کا ہدف ہے, اس میں کوئی جہاز سے آئیں گے, کوئی ٹرین سے آئیں گے, کوئی بس سے آئیں گے, تو وہ سب ذرائع ہیں. کوئی PIA سے آئے گا جو بہت ہی بہادر ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ PIA سے آئے گا, کوئی ایئر بلیو سے آئے گا, تو یہ سب ذرائع ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی لچک ہو, جتنا ظرف وسیع کیا جائے کم ہے. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, ایک ہدف ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. تو آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس ساتھ بیٹھیں تو وہ 2 اور 4 کی طرح, لیکن آرام سے سمجھنے کے لیے. اور وفاق المدارس کی اہمیت, ضرورت, یہ اپنی جگہ مسلم ہے. میں خود اسی نصاب کو پڑھ کے فارغ ہوں جو وفاق المدارس کا ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی اسی نصاب کو پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. جتنے جامعہ کے حضرات ہیں, تو یہ مدرسہ نہ ہوتا تو میں جو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہوں وہ نہ کرتا میں. تو وہ اپنی جگہ ہے, اور انشاءاللہ اس وفاق سے اس جو وفاق المدارس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مفتی عبدالرحیم صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وفاق المدارس کے معاون اور مددگار بنیں گے, اور وہ وفاق المدارس کچھ سال ٹھہر جائیں, وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے تبلیغی جماعت بننے سے مدرسوں کو نقصان نہیں ہوا ہے, فائدہ ہوا ہے مدرسوں کو, تو انشاءاللہ ہوگا. تو باقی یہی ہے کہ جو میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ بھائی مقاصد سب کے ایک ہیں, تو ان کے لیے اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آخری 2 سوالات ہیں آپ کے حوالے سے. پہلے تو ایک مشہور زمانہ اعتراض تھا کہ آپ ہر جگہ 2 شادیوں 3 شادیوں 4 شادیوں کا ذکر, اب کچھ اعتراض نہیں ہے, بالکل بجا ہے. اب اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. اب یہ اعتراض بھی آپ پہ کیا جاتا ہے اور اکثر علماء کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ
منبر و محراب کو آپ مزاحیہ لطیفوں اور ان چیزوں میں لے کے جاتے ہیں جو اس کے وقار کے خلاف ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے کسی جگہ کریں, لیکن منبر پر بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں جو آپ مزاحیہ چیزیں اور اشعار اور چٹکلے سناتے ہیں وہ اس منبر کے تقدس کے خلاف ہیں. دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فحش باتیں میں اللہ نہ کرے کروں ممبر پہ بیٹھ کے تو ٹھیک ہے, یا چٹکلے برائے چٹکلے ہی کے لیے پورا بیان ہو میرا, یعنی میں A to Z چٹکلے ہی سنا رہا ہوں. اصل میں جو یہ امیج اس لیے بنتا ہے کہ پورے بیان سے چٹکلے کا کلپ نکال کے لوگ چلا دیتے ہیں, آپ بھی چلاتے ہیں بہت دفعہ تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ چٹکلا سنایا کیوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہی بات آ گئی نا ذرائع اور مقاصد والی, اگر ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اسلام ہی کی بات ہے, وہ شریعت ہی کی بات ہے, وہ آپ ایک چٹکلے سے ان کو پیغام دے سکتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے ان کو ڈرا ڈرا کے اور خطرناک طریقے سے آپ ان کو پیغام دیں. تو وہ بات آرام سے بھی تو کی, یعنی چٹکلے کے انداز میں بھی تو کی جا سکتی ہے نا. میرے بیانات میں کوئی ایسا چٹکلا بتائیں جو چٹکلا برائے چٹکلا ہو, یعنی وہ آگے پیچھے سے ہٹ کے نا مذاق برائے مذاق ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس بیان سے متعلق ہوتی ہے, یا وہ برجستہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں 1.5 2 میرے تو ابھی میرا سرگودا میں 2.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے, تو 2.5 گھنٹے کے بیان میں آپ جہنم ہی بتاتے رہو لوگوں کو, وہ تو کہیں گے آپ نے تو خود ہمیں یہ جہنم بنا دی ہے. اور جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ 2.5 گھنٹے کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو 2.5 گھنٹے میں ظاہر ہے قیام و طعام تو ہوگا نا, درمیان میں کچھ چائے بھی ہوگی, اور اب ہم گٹکے تو کھلا نہیں سکتے لوگوں کو بھائی اب چائے کا وہ چلے گا, تو وہ چٹکلا ہی چائے کا قائم مقام ہوتا ہے. تو یا تو ان چٹکلوں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑے سے فریش ہو جائیں اور وہ پھر آگے بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں, یا وہ چٹکلے میں کوئی سبق ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ A to Z سارے وہ چٹکلے ہی چل رہے ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی نادر علی کے چینل پر جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور آپ نے ان کو ہرا بھی دیا, حالانکہ وہ اس میں بڑے وہ تھے. اس پہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مفتی صاحب نے اس کا جواب مجھے پتا ہے آپ یہ دیں گے کہ جی ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, آپ نے آخر میں کہہ بھی دیا. مجھے ایک بڑے مولانا صاحب نے فون کر کے یہ کہا کہ یہ مولانا مفتی صاحب نے کیا کیا, تو میں نے کہا جی انہوں نے بیٹھ کے ایک کی, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی, وہ پتہ نہیں ہے وہ چلے گی چینل پہ کہ نہیں, بہرحال میں ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے زنا کریں اور اینڈ پہ کہو کہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. تو یہ مفتی صاحب نے ایسا ہی کام کیا ہے کہ پہلے ویڈیو گیم کھیلی ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ میں. دیکھیں اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بدکاری یا کوئی برائی پر. ویڈیو گیم کھیلنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا, حرام تو نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی ناجائز کام کیا ہوتا نا پھر میں کہتا کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, تو یہ اعتراض بنتا ہے. ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرنے کی چیز ہے کوئی. تو میں نے جس حکمت سے کیا وہ حکمت بھی پوری ہو گئی, اور اس سے جو لوگوں کو موٹیویشن ملتی تو اس کا بھی میں نے علاج کر دیا. اب رہا یہ کہ میں نے کیا کیوں ہے. اچھا پہلے والی جو میری بات ہے نا چٹکلوں والی, وہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ چیزیں انسان کے مزاج کا بھی حصہ ہوتی ہیں. اب میرا مزاج ہے, میں اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا ہنسنے بولنے والا مزاج ہے, تو جب آپ کسی سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ اس کے مزاج کی بھی آپ کو رعایت کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس پہ آدمی کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ, چلو غلط بھی ہے تو چھوڑو یار, جہاں خیر اتنی پھیل رہی ہے اگر بالفرض تو چھوڑو یار, یہ ممبر سے یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مفتی صاحب اپنے مزاج سے مجبور ہے. تو میرا مزاج بھی ایسے, میں سبق بھی اسی طرح پڑھاتا ہوں طلبہ کو, اور میرے طلبہ الحمدللہ میرا انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب استاذ وہ ہے جس کا طلبہ انتظار کریں. تو اس سے الحمدللہ وہ فریش رہتے ہیں. اور مزاج ہے نا, مزاج سے تو انسان, یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی یہ خبر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کر دو آپ, لیکن کسی آدمی کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں بائی نیچر اسی طرح کا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اب عوام آپ کو زیادہ سنتی ہے. ابھی تو مجھے خود اتنے چٹکلے آ رہے ہیں, لیکن میں روک کے رکھے ہیں میں نے کہ یار آپ کا انٹرویو کہیں کسی اور طرف نہ چلے گا. تو باقی دوسرا آپ نے کیا, نادر علی کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں نادر علی ایک بہت بڑا پرینکر ہے, بہت عرصے سے مجھ سے رابطے میں تھا, اور میں اس کے پرینک دیکھتا بھی تھا, مجھے اچھے لگتے تھے. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اب اللہ کا شکر ہے فلمیں ڈرامے تو دیکھتے نہیں ہیں, اور گھر والوں کو میں کیا یہ نہیں دکھاؤں. اب ہم مولویوں کی بیویاں بیچاری نہ سینما گھر میں جا سکتی ہیں, اور نہ ہم تو بے پردہ بھی, یعنی تفریحی مقامات پر بھی, خاص طور پہ جب سے میری شہرت ہوئی ہے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریحی مقامات پہ بھی نہیں گھوم سکتا اس طرح.
تو کیونکہ لوگ آ جاتے ہیں پھر مستورات کے ساتھ، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اب ایک لے دے کے تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کی یہ چیز ہی بچی ہے کہ جی تھوڑا سا کہ نادر علی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فحش چیزیں نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا وہ کتے والا دکھا دیا جی وہ کاٹ رہا ہے نا 3 کتے گرا دے تھوڑا سا ہنس لیے، تو آدمی کیا کرے یعنی. تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سے پرینک میں اس کے نادر علی کے دیکھا کرتا تھا صرف اس بیس پہ کہ اس میں بے حیائی نہیں ہے، تھوڑا سا ہنسی مزاح ہے. تو ان کا میرے پاس فون آیا، بلکہ پہلی دفعہ میرا رابطہ ایسے ہوا، میری کہیں بائک پنچر تھی یا گاڑی پنچر تھی کیا تھا، میں کہیں لگوا رہا تھا، تو نادر علی کا ایک بندہ مجھ سے ملا، انہی کے ساتھ پرینک بناتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا مل کے، اس نے نادر علی کو فون کیا، سیلفیاں لی. تو اس وقت سے نادر علی صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے ٹالتے کئی مہینے ڈیلے کیا. میں نے یہاں کہہ دیا کہ آپ میرے پاس آ کے مل لیں. تو میں نے ان کو یہ آئے بیچارے نے اتنی عقیدت علماء کی کہ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگانے لگا ایک آدمی. مجھے عجیب سا لگا لیکن عقیدت بہرحال. تو ایک آدمی اتنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہو اور اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہو اور اس کے ایک ویورشپ بھی اچھی خاصی ہے، یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے نا. یا تو بعض دفعہ لوگ اس لیے مل رہے ہوتے ہیں نا اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس بڑھانے کی. تو پھر یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول نہ کریں. تو اتنے مہینے پیچھے پڑا رہا. پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا دعوت میں ویڈیو گیم مجھے کھلوایا جائے گا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں دعوت کھاتے ہیں. میں نے ان سے وہ گوگل میپ پہ وہ منگوایا جو بھی ہوتا ہے لوکیشن، اور میں پہنچ گیا گلشن معمار میں یہ رہتے تھے. میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ویڈیو گیم اس کے بعد کھانا ہوگا. یرغمال بنا لیا نا مجھے. تو میں نے کہا چلو کھیل لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی یہ چوری ہو رہی ہے نہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے. البتہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نادر علی کو منع کرتا ہوں تو یہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس نے بیچارے نے اتنے عرصے کے بعد ایک انتظام کیا ہے، ایک فرینکلی ایک گپ شپ. یا ہم فٹ بال کھیل لیتے، فٹ بال تو کھیل نہیں سکتے تھے نا، یا ٹینس کھیلتے یا مارم پیٹی کھیلتے، کیا کھیلتے. تو اس نے یہی سوچا ہوگا یار بند کمرے میں یہی فی الحال ہم مفتی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں. ویسے انجینئر کھیل سکتے تھے وہ تو کھیل ہی رہے تھے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اب بیچارے نے ایک چیز کی ہے ایک محبت میں. تو اب میں دونوں پہلو سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بھائی نہ تو غلط میسج جائے کہ یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ نادر علی صاحب ناراض ہوں. ایک آدمی ایک گھر میں جاتا ہے تو میزبان کا اتنا تو حق ہے نا کہ آپ اس کی دلجوئی کے لیے کچھ کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کھیل لیتے ہیں. البتہ میں نے ایک میسج دے دیا، اور وہ نادر علی کی اچھی بات یہ کہ اس نے وہ میسج یعنی کٹ نہیں کیا اس نے. اگر وہ کٹ کر دیتا تو پھر میں ان کی کلاس لیتا. تو انہوں نے وہ میسج بھی چلا دیا. تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. دیکھیں علماء اگر اتنی بھی لچک پیدا نہیں کریں گے نا تو میرا خیال ہے پھر عوام میں کام ہو نہیں سکتا. تو ہمارے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ نہ اتنے میٹھے ہو کے لوگ کھا جائیں نہ اتنے کڑوے ہو کے تھوک دیں. تو یہ شاید جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں وہ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے پہلو کو شاید نہیں دیکھ رہے. تو تھوڑا سا ہلا گلا سا ہو گیا تو کیا ہے اس میں. وہ صاحب یہ اس کی ٹائمنگ بڑی آپ نے پتہ نہیں جان بوجھ کے رکھی یا خود سے ہو گئی کہ جس وقت انجینئر نے یہ تاثر دیا کہ آپ کیا اور نادر علی کا پھڈا ہو گیا، اور نادر علی نے اس کو یہ کہا کہ مفتی صاحب نے تو جھوٹ بولا اور یہ کیا، اس کے فوراً بعد نہیں. یہ دیکھیں انجینئر علی نے تو بار بار مجھے انجینئر صاحب پہ رد کرنا اچھا بھی نہیں لگتا. انجینئر علی نے تو نادر علی کے بارے میں بھی A to Z نہ فضول قسم کی باتیں خام ہے کہ نادر علی کا فون نہیں اٹھا رہے. بھائی یہ بات نادر علی کا ہے نا کہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو کسی کا فون نہیں اٹھاتا. تو یہ غلط بات ہے، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے. اور میں نے نادر علی کے سامنے یہ ذکر بھی انجینئر کا اس لیے نہیں چھیڑا، میں تو جانے والا تھا نا جہلم، فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ یہ خام میں پھر دوبارہ وہ میڈیا کی زینت یہ ٹاپک نہ بنے. بھائی جس اس آدمی نے ایک محبت میں بلایا ہے، محبت میں کھانے کا انتظام کیا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، تو ٹھیک ہے یار چلو. میں چاہتا تھا یہ مجلس اسی تک رہے، تو یہ اس کا اور پھر فائدہ بھی نہیں تھا نا. اچھا یہ میں بتا دوں کہ نادر علی سے پہلی دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو نادر علی نے مجھے کہا کہ میں آپ کی انجینئر سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں. یہ تذکرہ انہوں نے چھیڑا تھا اور کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، صرف وہ ملاقات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے ایگری ہوں. تو میری پہلی جو بات ہوئی تھی وہ بحث مباحثے کی ہوئی نہیں تھی. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ کسی بہانے میں انجینئر صاحب سے مل لیتا ہوں. جو کام محبت سے ہوتا ہے نا وہ مناظروں سے بحثوں سے نہیں ہوتا. تو نادر علی صاحب انجینئر کے پیچھے پڑے رہے. تو ان کا پہلا رپلائی جو آنا چاہیے تھا وہ یہ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے مفتی صاحب کو بلا لو، کوئی بات نہیں ہوگی، ہم صرف بیٹھ کے چائے.
میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ محبت سے بات چیت کریں اور ہمارے نظریات سیم ہو جائیں, تو کتنا اچھا ہوگا کہ یار دونوں کی ویورشپ اچھی خاصی ہے, تو کتنا اچھا ہوگا کہ کسی کی بھی ذلت نہیں ہوگی اور بڑے آرام سے ایک بات ہو جائے گی کہ بھائی میرا یہ کانسیپٹ تھا لیکن مفتی صاحب نے سمجھایا, یا میں کہوں کہ یار انجینئر نے مجھے یہ بات سمجھائی اور میری سمجھ میں آ گئی, تو یہ بھی ممکن, میں اس کے لیے تیار تھا. تو بہت اچھا میسج جاتا. سارے مسائل میں اتفاق نہیں ہوتا, چند مسائل میں ہو جاتا, یا کچھ نہیں ہوتا تو میں انجینئر صاحب سے صرف اتنا کہہ دیتا یار آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے بالفرض اگر آپ نے رجوع نہیں کرنا تو اپنی ذات کی حد تک رکھیں, آپ ایک عوام کو کسی اور مسائل میں الجھائیں, یہ امت کا مسئلہ یہ ہے نہیں ابھی. تو کہتے ہیں نا نصیحت بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے, تو تھوڑی تبدیلی نہ ہوتی 5% ہو جاتی 10% ہو جاتی, لیکن انجینئر صاحب نے جو پہلا رپلائی کیا وہ رپلائی ہی یہ کیا کہ وہ یہ نہیں آ سکتے, یہ بات نہیں کر سکتے جو بھی دنیا کے سامنے ہے. تو میرا پہلے ہی دفعہ میں شروع میں تو میں نے بھی کہا تھا کہ میں سامنے بیٹھ کے بحث کروں گا, لیکن جب نادر علی نے درمیان میں کوشش کی صلح کی, پہلے مجھ سے بحث کرنے کی کوشش کی دلائل میں, تو میں نے دلائل کے جواب دینا شروع کیا, میں نے کہا چھوڑے اس بحث کو, آپ دونوں ایک دفعہ بیٹھ جائیں. تو نادر علی کے یہ ایک پازیٹیو وے میں کام کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کو بٹھا کے محبت سے مسائل حل کروانا. تو اس کے بعد پھر میرا بھی ارادہ بدل گیا کہ یار یہ بحث مباحثہ چھوڑ دو. تو یہ کریڈٹ بھی نادر علی کو جاتا ہے کہ اس نے ایک پہلے پازیٹیو وے میں بات چیت کروانے کی کوشش کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کو بعد میں نادر علی نے بھڑکایا ہے یا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے جو رپلائی کیا وہ کسی اور اس میں رپلائی کیا. اچھا, جو سب سے ضروری سوال میں سمجھتا ہوں اس ساری ڈسکشن کا ہے, جو آپ نے اپنے جہلم والے سفر کے بارے میں بھی کہا کہ مین میرا ایجنڈا یہ سب سے اوپر تھا حضرت معاویہ. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک بات, مولانا مودودی ہوں, طاہر القادری ہوں, حنیف قریشی ہوں, اس وقت کے جو لوگ ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں, یہ میں نے 4 نام لیے ہیں, یہ بڑی لمبی فہرست ہے, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک الگ رائے رکھتے ہیں, اہل سنت سے الگ. جی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اور وہ جو انڈیا میں ہیں مولانا سلمان ندوی صاحب, ان کی بھی یہی رائے ہے, وہ جو بھی دیوبندی حضرات میں سے شمار کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے پڑھے, یعنی کہ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو آپ انٹلیکچوئل نہیں کہہ سکتے, سارے انٹلیکچوئل ہیں, سارے اہل سنت میں سے ہیں, لیکن اس ایک موضوع پر وہ کیوں گمراہی میں چلے گئے یا اتنے دور کیوں چلے گئے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ان کے مقابلے میں جو 99.9% لوگ ہیں وہ کیا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ صحیح, یہ جو مولانا سلیمان ندوی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, کیا ان کے والد عالم نہیں تھے؟ وہ ان سے بڑے عالم تھے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ یہ کیا پڑھے لکھے نہیں تھے, ان سے مسٹیک ہوئی ہے. پوری امت ایک طرف ہے, یہ حضرات ایک طرف ہیں. اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ انہوں نے مولانا مودودی پہ رد کیا ہے ان چیزوں میں. میں مولانا مودودی کی جو دینی خدمات ہیں ان کا بہرحال معترف ہوں, لیکن ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ تفردات ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے, اس میں علماء یہ کہہ کے ہمیشہ ان کے احترام کے ساتھ کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. مولانا مودودی کے جتنے حضرت معاویہ پہ اعتراضات تھے, اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی مدلل جواب اس کتاب میں دے دیا ہے. حضرت معاویہ پہ لگائے گئے الزامات کا جواب وہ بہت ہی کافی اور شافی جواب ہے. تو نیوٹرل ہو کے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح فیصلہ کر لے گا کہ مولانا مودودی صاحب سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے. تو باقی دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے, یعنی کوئی تاریخ میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو دیکھیں, تاریخ میں اس طرح کی چیزیں ہیں. بنو امیہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی ہے نا, بنو عباس نے کی ہے بغاوت, تو زیادہ تر تاریخ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہے. تو ظاہر ہے جو ایک حکومت جس کے اگینسٹ ہو, تو وہ پھر ہمارے ہاں بے اعتدالی تو ہے نا, وہ تو یہ انسان کی نیچر ہے, جب وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ اعتدال سے تجاوز کرتا ہے. تو بنو عباس نے جب بغاوت کی ہے تو پھر اس دور میں جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں بعض حضرات نے حضرت معاویہ کے بارے میں بہت غلو سے کام لیا ہے. یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ الزامات لگا رہے ہو جو حضرت علی بھی نہیں لگا رہے جس کی, اور اہل سنت والجماعت کے لیے تو یہ مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے نا کہ جو حضرت معاویہ پہ آپ لوگ الزام لگاتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائی, اور تلوار اٹھانے کی بیس محض حکومت اور لالچ یہی تھی نا. اگر ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. غلطی تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اجتہادی تھی, اس کے پیچھے پیسہ یا دولت یا حکومت مقصد نہیں تھی. تو اتنے بڑے بڑے آپ ان کے ذمے گناہ ڈال رہے ہیں, اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
تمام محدثین A to Z حضرت معاویہ سے روایت کردہ حدیثوں کو لے رہے ہیں، جبکہ یہ متفقہ اصول ہے کہ روایت صرف عادل سے لی جائے گی، جو فاسق ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں حضرت معاویہ کی حدیثیں۔ وجہ کیا ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، یہ محدثین کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو یا تو یہ محدثین کا اصول ہی غلط ہے، یعنی آپ امام بخاری کو بھی غلط کہیں، ورنہ جو آپ مجھے بتائیں کہ جو داماد رسول سے ذاتی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کیا وہ نبی پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے؟ کیا وہ حدیثیں گڑھ نہیں سکتے؟ تو اس سے بڑا کیا جرم ہوگا؟ میرے پاس چند دن پہلے نا ایک یہ جو ہوتے ہیں بیچارے جو شی میل کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، جو مخنث ہوتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے کسی نے توبہ کی، بہت یہ سرگودم میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے پرانے گناہ بہت یاد آتے ہیں، اور رونے لگا پھوٹ پھوٹ کے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اتنا بیچارہ رویا نا کہ ہماری بھی آنکھیں بھر گئیں اس کی اخلاص کو دیکھ کے۔ جماعت تبلیغ کی برکت سے الحمدللہ وہ توبہ کی اس نے۔ تو میں نے کہا دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، تو کیا تم نے اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے؟ تو اس کو اتنی تسلی ہوئی نا، کہہ رہے آج آپ نے ایک دلیل سے ایک ایسی مثال دے دی، ورنہ علماء اس کو تسلیاں دے رہے تھے، تو کہہ رہے ایسی بات کر دی مجھے تسلی ہو گئی۔ تو یعنی جب 100 انسانوں کا قتل معاف ہو سکتا ہے اللہ اگر توبہ کرے، تو آپ نے تو اس سے کم گناہ کیے۔ تو یہی بات کو اگر ہم الٹ کر لیں نا، وہ یہاں صادق آئے گی کہ محدثین کہتے ہیں کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر محدثین داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھانے والے کو، جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ تلوار حب جاہ کی بیس پہ یا لالچ میں اٹھائی ہے، اجتہادی غلطی کی بیس پہ نہیں، اس کو بھی اگر وہ فاسق کی فہرست میں شامل نہیں کر رہے، تو بھائی پھر فسق کہتے کس کو ہیں؟ اس کا مطلب یا تو امام بخاری غلط ہیں یا آپ غلط ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں میں حدیث کو بھی مانتا ہوں، محدثین کو بھی مانتا ہوں، آپ کہاں مان رہے ہیں محدثین کو؟ تو یہ تو پوری امت کا ایک اجماعی فیصلہ ہے، سب محدثین نے ان کی روایات کو لیا ہے اور رضی اللہ عنہ لگایا ان کے نام کے ساتھ۔ تو یہ تو رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس سے بڑا میرا خیال ہے پیغمبر کے بعد اس سے بڑا عہدہ کوئی ہے نہیں۔ یہ لفظ جو اہل سنت میں ایک مشہور ہو گیا نا، رضی اللہ عنہ کا لقب، تو یہ حضرت معاویہ کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات، آپ حضرت معاویہ کی جو اجتہادی غلطیاں، اور یہ جو دعویٰ ہے نا کہ حضرت علی کو گالیاں باز اللہ دلوایا کرتے تھے، یہ 100% غلط ہے۔ یہ تو انجینئر صاحب سامنے بیٹھتے تو میں بتاتا نا کہ کیا کہاں وہ تحریر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف ممبر رسول پہ گالیاں قطعاً نہیں دلواتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بہت سے حضرات نے اس کو ڈیفائن کیا بھی ہے یوٹیوب پہ، لیکن وہ زیادہ مشہور چینل نہیں ہے، یا وہ انجینئر صاحب کے چینل کے نیچے جب لنک لگایا جاتا ہے تو ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو، لیکن جب ان کے جواب میں کوئی لنک شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے ہٹوا دیتے ہیں، میں ان کی نہیں سنو تم۔ تو سب کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کلپ کے خلاف کسی نے کلپ بنایا تو آپ لوگوں کو سننے دینا۔ تو بہت سے علماء اس کے جواب دے چکے ہیں، تو ہم بھی دینے ہی کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت معاویہ پہ یہ الزام 100% غلط ہے کہ وہ گالیاں معاذ اللہ دلوایا کرتے تھے۔ اور آپ بخاری مسلم کی حدیث تو پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ذرا ہمارے سامنے پیش کریں نا، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ مفہوم صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہی اپنے آپ کو وہ کیا ہے، وہ شعر آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل، ان کو بھی تو ہائی لائٹ کریں نا۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں۔ ہم حضرت علی کو حضرت معاویہ پہ فضیلت دیتے ہیں، اور حضرت علی کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ داماد رسول، تو حضرت معاویہ کی بھی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ برادر نسبتی ہونا۔ ہماری ماں جو تھیں وہ نبی کے نکاح میں تھیں، اور ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری روحانی ماں کے بھائی ہیں وہ۔ تو آپ روافظ کی طرح یک طرفہ وہ کیوں کرتے ہو؟ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو جب ختم کر دیا تو اسی لیے تو کیا تھا کہ ختم ہو جائے۔ آپ اس کی بھی غلط، یعنی ہر چیز کو آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ وہ تو اس لیے کیا تھا، وہ تو اس لیے، بھائی جس لیے بھی کیا اس لیے تھا کہ یہ الزام تراشیوں کا دروازہ اور جنگ و جدال کا دروازہ بند ہو جائے، تو آپ کیوں نہیں بند کر رہے؟ تو نہ آپ اہل بیت کے راستے پر ہیں، نہ آپ اہل سنت کے راستے پر ہیں۔
تو یہ صرف ایک خالی خولی کے دعوے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پر یہ بھی ایک لوگ الزام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں منبر و محراب کے ذریعے. جی یہ الزامات میں نے اکثر کمنٹس میں دیکھتا ہوں. بعض لوگ جو میرے بیان شوق سے سنتے بھی ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست بیان ہوتا ہے، لیکن ان میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ اپنے فرقے کو یہ اسلام کے بجائے نا دیوبندیت کو یہ فروغ دے رہے ہیں. میں اس کے جواب میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو دیوبندیت ہے نا، میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے خود یہ نام دیا ہے. جو لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا، جو تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہا. تو اگر میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کے عقیدے صحیح تھے تو اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ دیوبندیت کو فروغ دے رہی ہے، صحیح عقیدوں کو فروغ دے رہی ہے، جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، آپ بے شک نہ سمجھیں. اور اگر آپ نے یہ الزام ہی لگانا ہے کہ نہیں جی دیوبندی ایک فرقہ ہی ہے اور اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ بات غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق کو نہیں بیان کر رہے، آپ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہو. آپ نیوٹرل ہو کے حق کو، بھائی ہم حق کو سمجھتے ہی اسلام میں ہے نا، تو اس لیے ہم اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں اگر مسلم ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ میں حق سمجھتا ہوں کہ اسلام میں منحصر ہے اور اسلام برحق مذہب ہے، تو میں تو اسلام کو اس لیے پروموٹ کر رہا ہوں. یہ الزام تو دہریوں پہ بھی لگ سکتا ہے نا. دہریے کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے آپ دلائل لیں. آپ کون سا آپ کا بھی تو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانتے، تو یہ نیوٹرل دنیا میں پاگل ہی ہوتا ہے. جو پاگل ہے نا اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. جب آپ کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اس کو حق سمجھتے ہیں، تو اس پہ دلائل بھی دیتے ہیں آپ. تو اگر میری یہ رائے ہے کہ علماء دیوبند برحق مذہب پر ہیں، تو اگر میں ان کے حق میں دلائل دوں گا تو اس کو آپ فرقے کو پروموٹ کرنا نہیں کہہ سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کسی چیز پہ حق پہ نہ ہوں پھر بھی میں ان کے برحق ہونے کے دلائل دوں، یہ 100% غلط ہے. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں میں اپنے بڑوں سے اختلاف کیا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں اپنے بڑوں سے اختلاف کیا، اور میں تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ہم نے بھی ان کی رائے سے اختلاف کیا ہے بہت سی چیزوں میں. تو اگر ہم دیوبندیت ہی کو سر پہ مسلط ٹوکرا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے، میں اجتماعی دعا کو نہیں مانتا، حالانکہ سارے علماء دیوبند کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا. میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں نا، عرش پر ہے، کما ہوا لائق بشانہ، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. جبکہ علماء دیوبند کا جو لوگوں کے سامنے امیج گیا ہوا ہے وہ یہ گیا ہوا ہے کہ وہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ، حالانکہ ایسا ہے نہیں. یعنی بہت سے علماء دیوبند میں ہیں، ابھی بھی ہیں، اور مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یعنی اسلاف کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ذات کے لحاظ سے عرش پر، اور یہ زیادہ اقرب الی القرآن و سنہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز میں، لیکن جو بڑے بڑے الزامات دیوبندی، یہ تو اختلاف رائے ہے نا، یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کیا ہے بہت سے اپنے بڑوں سے اختلاف. ابھی جامعۃ الرشید میں ایک فتویٰ آیا تھا نشے میں ریٹن طلاق کے بارے میں، تو اس میں جو جامعۃ الرشید کی رائے تھی، میں اور ایک سینئر مفتی تھے، ان کی رائے اس سے مختلف تھی. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اکابر کا یہ ہے تو ہم نے بھی ریٹن طلاق نشے میں. تو جتنے بھی مدارس سے فتویٰ لیا ان سب کا فتویٰ الگ تھا. لیکن میری رائے، میں تو یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا بڑے علماء کی میری رائے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ میری رائے اور جامعہ کے ایک بہت سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، ان کی رائے الگ تھی بالکل. تو ہمارے بڑوں کا یہ ظرف ہے، انہوں نے کہا آپ اپنی رائے کے مطابق فتویٰ لکھ دیں. یعنی آپ باقاعدہ ہمیں اختلاف کرنے کی اتھارٹی دی انہوں نے کہ لیکن ہم سگنیچر نہیں کریں گے اس پہ. تو جب آپ دور سے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں نا تو الگ ہوتا ہے. آپ ہمارے مدرسوں میں آئیں، دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا بھائی بہت ظرف ہے ان علماء کا. یہ اپنے شاگردوں کو بھی اختلاف کرنے کی اجازت. ہمارے یہاں پیر پرستی، بابا پرستی بالکل بھی نہیں ہے. تو جب میں نے اتنی شادیاں کی ہیں تو میرے شیخ اس کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے یہ زمانے میں نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ معتدل تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ کو لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کو روکو، یہ دوسری کر رہا ہے. انہوں نے کہا یار جس چیز کی اللہ نے اجازت دی میں کیسے روک سکتا ہوں. حالانکہ ان کا نظریہ نہیں تھا. وہ کہتے اس زمانے میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دوسری شادی کے اتنے شدید خلاف تھے علماء کے لیے. وہ فرماتے تھے جس کو دین کا کام نہیں کرنا ہے نا وہ دوسری شادی کرے. میرا نظریہ یہ تھا کہ یہ علماء ہی کے کرنے کا کام ہے. اگر ہم پیر پرست ہوتے، اکابر پرست ہوتے، تو میں تو کہتا چونکہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری شادی کی ہے، جو ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ ہیں، تو یعنی میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، ان کے حضرت مولانا عبدالغنی پھول پھوری، اور مولانا عبدالغنی پھول پھوری بہت بڑے خلیفہ تھے حضرت حکیم الامہ کے.
تو لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. انہوں نے فرمایا میں نے دوسری شادی کر کے دوسری کا دروازہ بند کر دیا. مجھے اتنا حالات سامنے آئے ہیں کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے ہی نہیں. لیکن لوگ ہمیں جب ان کا حوالہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت میں 2 اور 2 4 کی طرح ایک ہے کہ اسلام کا ایک نظام ہے. اسلام نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ 2 2 3 3 شادیاں کرو. ظاہر ہے یہ ایک اس کے پیچھے کوئی حکمتیں ہیں. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بھائی. انہوں نے کسی نجی مجلس میں کہہ دیا, وہ کوئی لا تھوڑی ہے, وہ قانون نہیں ہے. تو لا تو یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم اکابر پرست اس معنی میں کہ جس طرح لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندیت کا ٹوکرا رکھ کے اب یہ ہر جگہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن وہی ہے نا, دور سے بیٹھے بیٹھے باتیں پھینکنا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ایک اہل حدیث عالم آئے, تو وہ جب وہ رہے 2-4 دن. اچھا جامعۃ الرشید میں ایسا ہوتا ہے کہ جو محلے والے لوگ آتے ہیں نا, تو انہوں نے تو یہی ایک باہر جو ایک خطیبوں کو, ہمارے جیسے نالائق خطیبوں کو سنا ہوا تھا, دیوبندیت, بریلویت, اور یہی جو ایک پھڈے چل رہے ہوتے ہیں جو ناموں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو جامعۃ الرشید میں وہ کئی دن نماز پڑھی تو کہنے لگے یار کہ قادیانیوں کی مسجد تو نہیں ہے کہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے یار, یہاں کو پتہ ہی نہیں چلتا دیوبندیوں کی ہے, اہل حدیثوں کی ہے, بریلویوں کی ہے. اور یہ صرف جامعۃ الرشید کا حال نہیں ہے, ہر بڑا مدرسہ الحمدللہ ہمارے جتنے وفاق سے جو مدارس چل رہے ہیں, آپ بڑے علماء کے پاس جب جائیں گے نا تو آپ کو ان میں اعتدال نظر آئے گا, ان میں اپنے بڑوں سے بہت سی چیزوں میں اختلاف بھی نظر آئے گا, اعتدال کے ساتھ, تمیز کے ساتھ اور عزت احترام کے ساتھ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب وہ بہشتی زیور کے کسی مسئلے کی حمایت کرتے تھے نا, تو کہتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے, بڑا زبردست لکھا ہے. جب اختلاف کرنا ہوتا تھا نا کہ یہ مسئلے پہ مجھے اشکال ہے, کہتے تھے بہشتی زیور کی اس عبارت پہ مجھے اشکال ہے, تاکہ ایک بڑے عالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہ پیش کریں. یہ تمیز ہم نے بڑوں سے کوشش کی ہے سیکھنے کی. جو آدمی خود سے علم حاصل کرتا ہے نا, بغیر کسی کو شیخ بنائے اور مرشد بنائے بغیر, تو پھر اس میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے میری رائے, میری رائے, میری رائے. تو میں نے یعنی یہاں تک دیکھا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی استاذ کا اگر فون آتا تھا, فون پہ بات کرتے ہوئے بھی سر ڈھانپ کے آرام سے بیٹھ کے بات کرتے تھے ان سے, کبھی لیٹے لیٹے بات نہیں کی انہوں نے. ادب اتنا, لیکن اختلاف بھرپور طریقے سے کیا انہوں نے. ان کے رسالے اصل فتاوی میں جب کسی بڑے اکابر سے اختلاف, تو ان کا نام نہیں لے رہے, ان کی رائے کا ذکر کر رہے ہیں اور دلائل کے انبار لگا دیتے تھے. تو یہ ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اکابر سے یعنی بعض مسائل میں اختلاف کیا. تو یہ تو امام یوسف اور امام محمد کا دیکھ لیں نا, تو کتنا اختلاف ہے امام حنیفہ سے. تو اختلاف علماء میں, اگر ہم پیر پرست ہوتے, اکابر پرست ہوتے, تو میں تو ایک ہی بیوی رکھتا, کیونکہ میرے شیخ تو ایک کے قائل تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو ابھی میرے شیخ ہیں مفتی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, اب جا کے تھوڑا ان میں لچک پیدا ہوئی ہے. آپ کے بیان سن کے نہیں, میں تو نہیں کہتا میرے بیان سن کے, ورنہ وہ تو خود بھی نہیں کی انہوں نے. ایک دفعہ ہم نے ان کو ترغیب دی, ہم نے کہا حضرت آپ کر لیں, کہتے ہیں پتہ نہیں جس دن میری کوئی بد دعا لگے گی تو میں بھی کر لوں گا. تو وہ تو اتنے تھے, لیکن ہم نے پھر بھی کی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پیر پرستی, جن لوگوں میں ہے پیر پرستی وہ غلط ہے. لیکن آپ دیکھ کے 2 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم نہ لگایا کریں. وہ چاولوں میں تو لگا دیں, لیکن علماء میں نہ کریں یہ کام. چلیں مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ. بہت شکریہ.